سب سے پہلے جسٹس جواد خواجہ نے لکھے ہوئے فیصلے پر دستخط کیے ہیں. اس کے بعد جسٹس عارف حسن خلجی کے پاس فائل گئی, انہوں نے دستخط کیے ہیں, اور اب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے دستخط کرنے کے بعد فیصلہ پڑھ کر سنانا شروع کر دیا ہے. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے. 3 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا جس کیس کی سماعت کی, اسپیکر رولنگ کیس کی. اس کا فیصلہ چند ہی لمحوں میں سامنے ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان اس کا فیصلہ سنا رہے ہیں. بینچ میں جسٹس جواد خواجہ اور جسٹس خلجی عارف بھی ہیں. فاضل ججز نے اس پر دستخط بھی کر دیے فیصلے پر, اور اب جو ہے وہ چند ہی لمحوں کے بعد فیصلہ سامنے ہوگا. سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی پابند ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی پابند ہے, اور تمام درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں آتی ہیں. اور اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جب لایا گیا تو یہ درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر تھیں, اور سپریم کورٹ ان درخواستوں کا جائزہ لینے کا دائرہ اختیار رکھتی تھی. صحیح. یعنی اعتزاز صاحب کا وہ جو پوائنٹ تھا کہ ناقابل سماعت درخواست, اس کو نگیٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. کہتے ہیں 184(3) کے تحت یہ درخواستیں بالکل قابل سماعت تھیں, جائز تھیں یہ درخواستیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان عوام کے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے چکی ہے, اور سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے توہین عدالت کے الزام میں وزیر اعظم گیلانی کو سزا سنائی. اور اس سزا کے خلاف جی صاحب اس سزا کے خلاف بدامی اس سزا کے خلاف وزیر اعظم گیلانی نے کوئی اپیل دائر نہیں کی, اور اس اپیل کے اور اس سزا کے اور ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا. اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم سید یوسف گیلانی کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیلانی کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا ہے. ہمارے نمائندے صابر شاکر اس وقت ہمیں مختصر فیصلہ جو آیا ہے وہ سنا رہے ہیں. ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ وہ فوری نوٹیفیکیشن جاری کریں. یہ بتا دیں کہ سید یوسف رضا گیلانی نااہل قرار پا چکے ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آج کے فیصلے کے بعد انہیں ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا ہے, وہ نااہل ہو گئے ہیں, ایسا عدالت کا کہنا یہ ہے. واضح ہے اسپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ جو آنا تھا اس کا فیصلہ آ چکا. اس فیصلے کی باٹم لائن یہ ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اب وزیر اعظم نہیں رہے, وہ نااہل ہو چکے ہیں. صابر شاکر سے پھر اس پر بات کریں گے. جی صابر. جی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نااہل قرار پا چکے ہیں, اور اس وقت سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری نوٹیفیکیشن جاری کریں. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. سید یوسف رضا گیلانی نااہل قرار پا چکے ہیں. یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب کی زیر قیادت 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں صابر شاکر ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دے دیا ہے. یوسف رضا گیلانی اب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں. صابر. وزیر اعظم گیلانی اب پاکستان نے کہا یوسف رضا گیلانی نااہل ہو گئے, وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہو گیا, ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ کا. ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, اور واضح ہے یہ کیس سپریم کورٹ میں جو جاری تھا اسپیکر رولنگ کیس, اس کی سماعت بھی آج مکمل ہوئی, اور ایک اہم فیصلہ جس کی سب توقع بھی کر رہے تھے, لیکن بہت حد تک کہا جا رہا تھا کہ یہ قیاس سرائی اور خواہش پر مبنی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اب وزیر اعظم نہیں رہے ہیں. اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. جی بالکل, کمرہ عدالت میں فیصلہ سنایا جا چکا جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وزیر اعظم گیلانی کو نااہلیت سے متعلق 2 ہی آپشن تھے سپریم کورٹ کے پاس. انہوں نے قرار دیا کہ وزیر اعظم نااہل قرار پا چکے ہیں,
اور اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. اور 26 اپریل سے جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا 26 اپریل سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نااہل قرار پائے ہیں. چونکہ وزیر اعظم نے اپیل فائل نہیں کی اس فیصلے کے خلاف اور اس لیے وزیر اعظم گیلانی 26 اپریل سے نااہل قرار پا چکے ہیں. مزید ہم بات کریں گے. راشد حبیب اور شاہد رانا ہمارے پاس موجود ہیں ان سے کہ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں. جی سپریم کورٹ نے حوالہ دیا آتے ہی اس کا 7 مئی کے فیصلے کا وہ پڑھ کر سنایا جس میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور جس میں وزیر اعظم کو کنٹمپٹ میں ٹیل ریزنگ آف دی کورٹ سزا سنائی گئی تھی. عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ وزیر اعظم نے اپیل دائر نہیں کی اس لیے آرٹیکل 63(1) کے تحت وہ نااہل ہیں اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ 26 اپریل سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ وہ 26 اپریل سے سید یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور 26 اپریل سے ہی جو نشست ہے سید یوسف رضا گیلانی کی وہ خالی قرار پائے گی. یہ حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو آج نااہل قرار دے دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی اور سارا فیصلہ سنا دیا ہے. پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اب وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے ہیں. صابر شاکر ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہے. اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور عدالت عظمیٰ نے صدر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جمہوری عمل کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کریں چونکہ پاکستان میں اسلامی مملکت پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہے. یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کی قیادت کر رہے تھے افتخار چودھری صاحب اس کے فیصلے کے نتیجے میں فیصلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں دہرا رہے ہیں صابر شاکر. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب آج باقاعدہ طور پر اور ٹیکنیکلی سپیکنگ جب 26 اپریل سے یعنی اس دن جب ان کو سزا سنائی گئی تھی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے. توہین عدالت کیس میں 26 اپریل کو سزا سنائی گئی تھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو. ایسا آج سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اسی دن سے وزیر اعظم بطور رکن اسمبلی نہ